یہ جو آج کا ایجنڈا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. رات کو جب میرے بھائیوں نے یہ ایجنڈا مجھ سے ڈسکس کیا تو انتہائی خوشی ہوئی. مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارا ملک انشاءاللہ آنے والے دور میں محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. میں جب رات کو یہ ایجنڈا پڑھ رہا تھا اس میں بڑی بہترین باتیں لکھی گئی ہیں. پہلا ان کا ایجنڈا ہے, جو پہلا پوائنٹ ہے یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی یہ ریپ کیس ہے اس کا ڈیسیجن ود ان 40 to 60 days ہو. یہ بڑی بہترین بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کی جو پوائنٹس ہیں جس میں فارمولیشن آف اسپیشل کورٹ, جو ایک اسپیشل کورٹ بنائی جائے ریپ کیسز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے بھائی سلمان خان نے کہا کہ ہمارے پاس 1122 کی سروس, ہمارے پاس یہ ریپ کیسز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سروس بنانی چاہیے. اور میری آج تمام سیاسی اکابرین سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے, اپنی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آج آپ پلیٹ فارم پہ اور مل کے اس کا حل نکالیں. آج ہماری حکومت نے, جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اس دن کہا, اس پہ ایک بل لا رہی ہے, ایک لیجسلیشن لا رہی ہے جس میں جو آدمی یہ جرم کرے گا, جو ریپ کرے گا, اس کو نامرد بنایا جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ عابد آدمی ہے جو یہ مجرم, یہ پہلے بھی ایسے مجرم کر چکے ہیں, لیکن ان کو عبرتناک سزا نہیں دی گئی جس وجہ سے انہوں نے دوبارہ یہ کام کیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ یہ دوبارہ یہ کام نہ کر سکیں. ان کو کانسیکوینسز پتا ہو, ان کو پتا ہو جب ہم یہ کسی کی زندگی تباہ کرتے ہیں, ہم کسی کی زندگی تباہ کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ لیجسلیشن ضروری ہے جس سے ہماری حکومت کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ بل لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بل بھی لایا جا رہا ہے کہ جو وکٹم ہو, جس کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے, اس کو وٹنس باکس میں نہ کھڑا ہونا پڑے, اس کو وہاں جا کے ایویڈنس دینا نہ پڑے, کیونکہ وہاں جا کے ان کی عزت مجروح ہوتی ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اس پہ ہماری حکومت کام کر رہی ہے. لیکن آج ضرورت ہے کہ اس نظام کو جھنجھوڑا جائے, آج ضرورت ہے کہ اس پارلیمان کو نہ جوڑا جائے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس کیس پہ بہترین لیجسلیشن کی جائے گی, اور انشاءاللہ تاکہ جب بھی کوئی ایسا جرم کرے, کوئی ایسا کام کرے, اس کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آنے والے دور میں کوئی اس کا سوچ بھی نہ سکے. اور انشاءاللہ آخر میں میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, جنہوں نے شعیب اختر نے, وسیم خان نے, اکرام خان نے, سلمان نے, جنہوں نے اتنا بہترین انیشیٹو لیا, میں سب کا مشکور ہوں. اور آخر میں آپ کو میں یقین دہانی کراؤں میرے مانسرا کے نوجوان بھائیوں, انشاءاللہ جتنا بھی آپ کا ایجنڈا ہے ہم انشاءاللہ ایم پی اے صاحب کی وساطت سے سی ایم صاحب تک پہنچائیں گے. ہم انشاءاللہ ایم پی اے صاحب کی قیادت میں پہلے بھی مانسرا کے باشعور نوجوانوں کے ساتھ کھڑے تھے ہر معاملے میں, اور انشاءاللہ صف اول کے آپ کے سپاہی ہوں گے انشاءاللہ. ایک جو ہمارا پوائنٹ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, گورنمنٹ اسکول جتنے بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سیکشول ایجوکیشن جو ہے بچوں کے لیے بھی, اور چلو جب بالغ ہو جاتے ہیں لڑکے لڑکی دونوں کے لیے انسٹیٹیوٹس کے اندر, کالجز کے اندر, اسکولس کے اندر سیکشول ایجوکیشن کو پراپر طرح گائیڈنس کے ساتھ جو ہے سیکشول ایجوکیشن پرووائڈ ہونی چاہیے. بچوں کے جو چھوٹے بچے ہیں, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اس طرح کی چیزوں سے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے, یہاں ٹچ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, یہاں ٹچ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. آپ کے ساتھ مانسیرا کے اتنے سارے باشعور لوگ, باشعور نوجوانوں نے آپ کے ساتھ شرکت کی ہے, تو یہ بات خان لالا اور جو بھی آپ کے ساتھ ساتھی ہیں یہ جان لو, آپ لوگ اکیلے نہیں ہو. ہر دم ہر پل رات کے 1 بجے بھی کال کرو گے تو انشاءاللہ ہمارا جان مال سب آپ کے ساتھ حاضر ہے. انشاءاللہ جہاں پہ انصاف کی بات آ گئی, حق کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم اپنا خون بہا دیں گے. رہی بات یہ انتظامیہ, یہ عدالتیں اور یہ لوگ جو انصاف نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے میرے بھائیوں, وہ دن گئے الحمدللہ سے. مانسیرا کے یہ باشعور لوگ, یہ باشعور نوجوان, ان میں اتنا شعور ہے, اور انشاءاللہ سے انتظامیہ جو بھی میں کئی جیسے ایجنسیز کے لوگ ہیں یہ انتظامیہ کے کھڑے ہیں,
تو میں یہ بات اعلیٰ قیادت تک بھی میں سیاسی رہنما موجود ہیں، یہ جو ہمارے سیاسی اور سماجی رہنما موجود ہیں، ان سب کو یہ میں آج اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اگر مانسہرہ میں انصاف نہیں دو گے تو سڑکوں پہ آئیں گے، انصاف کی خاطر اپنا آخری خون کا قطرہ تک بہا دیں گے۔ ہم ضلع مانسہرہ کے لیے، ہم پاکستان کے لیے نکلے، اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دو گے تو یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہم نے 10 نکاتی جھنڈا آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو عوام تک پہنچانا ہمارے MPs MNA کا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں تک جائیں گے، ہم پشاور اسمبلی کے باہر جائیں، چاہے اسلام آباد جائیں، جہاں بھی جانا پڑا ہم اس میسج کو لے کے جائیں گے، لیکن اس میسج کو کامیاب بنانے کے لیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے ہمارے اگر ہوا تو یہ پروگرام یہیں تک محدود رہ جائے گا، آج کے بعد ضمیر موومنٹ کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو میری آخر میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ جیسے آپ اسٹوڈنٹس نے ہمارا ساتھ دیے ایسے ہی جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہمیشہ اگر ملک کے اندر کوئی انقلاب آیا تو وہ یوتھ سے آیا ہے، ابھی یوتھ کو سامنے آتے دیکھا بہت خوش ہوئی۔ میں وہاں لے کر جاؤں گا، چاہے 5 سال لگتے 10 سال لگتے، مجھے امید ہے یہ منظور ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر احتجاج ہوگا۔ آج احتجاج نہیں کرو، لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ منظور نہیں تو ہم یہ میرے 3 پوائنٹ جو میں پارلیمان میں لے کے جا رہا ہوں اس کے لیے جتنی عمر چاہیے لگاؤں گا، نہیں تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ موومنٹ احتجاج کرتی رہے گی۔ دوسرا پوائنٹ بتا دوں کہ ہم آئین میں یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق سزا ہو، یہ کوئی سزا نہیں کہ جو 20 سال کی قید ہو گئی 10 لاکھ جرمانہ، یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ جو درندہ ہو گیا، جو وحشی ہو گیا، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسے مار دیا جائے، اور مارنے کے لیے اس کو چوکوں میں لٹکایا جائے، اسے جلایا جائے، سنسار کیا جائے تاکہ عبرت کا نشانہ بنے۔ عبرت کا نشانہ نہ بنا تو میں یہ جانوں کہ یہ آج انٹرنیٹ کے دور میں، یہ فتنے کے دور میں وحشی لاکھوں پیدا ہوں گے اور ان لاکھوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس بات پر میں عوام سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس طرح کے کام میں ملوث ہے تو آ جائیں، اس زمین جگہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے سب جائیں گے، اداروں کے پاس جائیں گے، پولیس کے پاس جائیں گے، ان سب کا احتساب ہوگا، اور نہیں ہوگا تو جان لو کہ ایسی ذاتی کے کیسز میں حکومت نے کام نہ لیا تو کوئی اور نہ لو، یہ ہم 4 کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ بتا دوں ہر گھر سے ایک مجاہد نکلے گا، ایک ظالم نکلے گا جو انصاف دلائے گا، لیکن تب تک جب تک ایوان کے دروازے ہماری نہیں کھلے ہم جائیں گے، اور اگر نہ ملا انصاف تو یہ نہیں کریں گے۔ اپنی حفاظت کرنا وہ خود جانے، ہم انہیں انشاءاللہ آئین اور قانون کے تحت، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آخری بات